اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ ششم میں و ہفتم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ہدایت کے مقابلے میں قرآن کریم نے ایک ایسا طبقہ بھی ذکر کیا ہے متقین کے بعد جو اپنی ہدایت پذیری کی صلاحیت و قابلیت کھو بیٹھا ہے اور اسے ہدایت کرنا اور نہ کرنا مساوی ہے۔ اس طبقے کا عنوان الذین کفروا قرار دیا ہے اور مقصود اس سے اصطلاحی یا رائج عرفی معنی نہیں ہے جو مسلم کے مقابلے میں کافر عموماً استعمال ہوتا ہے، بلکہ مقصود اس سے متقی کے مقابلے میں کافر ہے۔ متقی محفوظ صلاحیت والا انسان، محفوظ قابلیت والا انسان جس نے اپنی فطری قابلیت محفوظ رکھی ہوئی ہے، ضائع نہیں ہونے دی، ختم نہیں ہونے دی، بلکہ اس کی پرورش کی ہے، اسے پروان چڑھایا ہے اور اس کی نشو و نما کی ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر ہے جس نے دبا دی ہے۔ کفر پنہان کرنے کو کہتے ہیں، چھپانے کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کو دبا دینے کو، نظر انداز کر دینے کو کہتے ہیں۔ کفرو جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں دبا دی ہیں اور اس کے نتیجے میں حقائق بھی چھپا دیے ہیں، پردہ ڈال دیا اور انکار کر دیا ہے، جن کے اندر اب گنجائش نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیں جو قرآن کریم نے ہدایت کے لیے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اور کفر دراصل یہاں اس آیہ کریمہ میں اور اس جیسی دیگر آیات کریمہ میں ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک روش کا نام ہے، ایسی روش جس میں انکار ہے، ہٹ درمی ہے اور حقائق کو پس پوش ڈالنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اگر دیکھیں اپنے ارد گرد، بلکہ خود اپنے رویے بھی دیکھیں تو بعض اوقات محسوس طور پر یا غیر محسوس طور پر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی ضد میں آ کر، اناد میں آ کر، نافہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہا ہوتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر۔ عرفی چیزیں، سماجی چیزیں، معاشرتی روزمرہ کی چیزیں، آپس کے امور، انسان انہیں خاطر میں نہیں لاتا، نظر انداز کر کے جاتا ہے انہیں۔ جیسے مثال دی تھی کہ ملکی قوانین ہیں اور ہم اپنی زندگی میں چونکہ ہماری تربیت پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے، قانون شکن ماحول میں، اور ہم ان ملکی قوانین کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ علم ہوتا ہے ہمیں ہر مرحلے میں، ہر قدم پر متعلقہ قانون کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس قانون ہم عمل ایسے کرتے ہیں جیسے قانون ہے ہی نہیں، کل عدم ہے یہاں پر۔
جب ہم دیکھیں روزمرہ انسانوں کی زندگی کے طریقے، جیسے گھر بناتے ہیں تو راستے اپنے گھروں کے اندر ڈال لیتے ہیں، یا اپنے گھروں کے راستے اور سیڑھیاں گلی کے اندر لوگوں کے مزاحمت کے لیے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہر آدمی یہ کرتا ہے، اس میں مذہبی طبقہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ جو قانون دان ہیں ان کے گھر دیکھیں تو انہوں نے بھی تجاوز کیا ہوا ہوتا ہے، یا کسی پڑوسی کے گھر میں یا کسی عمومی راستے کے اوپر اپنی حدوں سے باہر اپنے گھر کو اس نے بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہم اخلاقی امور جتنے ہیں ان کو نظر انداز کر کے پس پشت ڈال کے زندگی گزار رہے ہیں، اور قضائی حدود کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حقوق مطلقہ نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ خصوصاً ہماری تہذیب کے اندر دو چیزوں کا سرے سے احترام نہیں ہے، بلکہ ان دو امور کا احترام ایک طرح سے عیب سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدود کا احترام اور دوسرا حقوق کا احترام۔ دوسروں کے حقوق کا احترام یہ انسان اپنی کمزوری سمجھتا ہے، بڑھائی اس میں ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق پر بھی تجاوز کریں اور دوسروں کی حدود پر بھی تجاوز کریں، اور یہی روش انسان اپنا لیتا ہے آگے۔ جب دین کے اندر آتا ہے تو دینی حقوق اور دینی حدود بھی پھلانگ جاتا ہے، نظر انداز کر جاتا ہے۔ یہ ایک روش ہے زندگی کی، عمومی اور سماجی اور اجتماعی وتیرہ بن گیا ہے ہمارا۔ اسی کو کافرانہ روش کہتے ہیں۔ قوانین کو نظر انداز کر کے جینا، پس پشت ڈال کے جینا، انکار کر کے جینا، اور قوانین کو ایسے سمجھنا کہ جیسے ہیں ہی نہیں، کل عدم ہیں، اس طرح سے زندگی گزارنا، یہ کافرانہ روش ہے۔ اور اس کے مقابلے میں متقیانہ روش یہ ہے کہ انسان جو چیز قابل اکرام ہے اس کا اکرام کرے، جو قابل احترام ہے اس کا احترام کرے، جو حد ہے اس حد کے اندر رہے، جو حق ہے اس حق کو ادا کرے انسان۔ یہ متقیانہ انداز زندگی ہے، معاشرہ ہے، یا باتقویٰ سماج ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کافرانہ روش ہے زندگی کی، یوں نہیں ہے کہ دو تنظیمیں ہیں، ایک بنام مسلمان اور ایک بنام کافر، اور کافر تنظیم کے سارے لوگ ان کو انذار کریں یا نہ کریں وہ نہیں مانیں گے۔ یہ تو حقیقت کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے کہ اکثر نسل اول مسلمانوں کی کافر تھے، سارے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور آج بھی اگر یہ جو نہیں ہے معتقد یا تعلیمات دینی سے آگاہ نہیں ہیں، جب انہیں آگاہی ملتی ہے تو فی الفور اسلام قبول کر لیتے ہیں، دین میں آ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کا کہنا ہے کہ انہیں آپ انذار کریں یا نہ کریں انہوں نے کسی صورت میں ایمان نہیں لانا، قبول نہیں کریں گے۔ یہ آیات اور اس جیسی اور آیات ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اس سے مراد تقسیم جو ہم نے کی ہوئی ہے کافر اور مسلم کی وہ نہیں ہے، بلکہ دونوں دھڑوں میں متقی اور دونوں دھڑوں کے اندر کافر ہیں، یعنی جن کی روش زندگی کی کفریہ روش ہے، نظر انداز کرنے والی اور انکار کرنے والی اور دبا دینے والی اور پس پشت ڈال دینے والی روش کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، یہ کافرانہ انداز ہے۔ ان کے لیے ہے کہ انہیں آپ انذار کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کے لیے مساوی ہے، اس وجہ سے کہ ان کے کفر کی وجوہات لا علمی نہیں ہیں۔ لا علم انسان کو اگر انذار کریں وہ بدل جاتا ہے، اس کی صورت کچھ اور ہوتی ہے، اور انذار نہ کریں تو اس کی صورت کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلا جس انسان نے قوانین کا احترام کرنا ہے لیکن اسے قوانین کا علم نہیں ہے، اس کے لیے فرق پڑ جاتا ہے، اسے بتانے اور نہ بتانے میں فرق ہے۔
اگر اسے بتا دیں تو یہ ایک اور طرح سے زندگی گزارے گا، اگر اسے نہ بتائیں تو یہ ایک علیحدہ طریقے سے اور الگ انداز سے زندگی گزارے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ہٹ درمی پہ آئے ہوئے ہیں، اناد ہے ان کے اندر، جہود ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انہیں اگر علم ہو بھی جائے تو بھی اس حقیقت کو انہوں نے قبول نہیں کرنا، جس کا ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں دوسروں کے اندر، اور چہ بسا خود مرتکب بھی ہو رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ خواہ ہمارے ملکی قوانین ہوں، خواہ ہمارے ماحول کے قانون ہوں، ہمارے ادارے کے قوانین ہوں، وہ گھریلو مسائل ہوں، حقوق ہوں یا حدود ہوں، ان کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو انہیں بتانا نہ بتانا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک بے نظم انسان ہے، اس کو آپ روزانہ قوانین بتائیں کہ یہ ضابطہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے نہ بتائیں تو بھی بے نظم ہے، اسے بتائیں تو بھی بے نظم ہے، ہر دو صورتوں میں۔ ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ انذار اور ترک انذار دونوں ان کے لیے مساوی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ انذار قرآن کریم کے اصلی بنیادی معارف میں سے ہے، اس کے مقابلے میں ابشار ہے یا تنذیر ہے، اور اس کے مقابلے میں تبشیر ہے۔ یہ اصطلاح قرآن نے متعدد کثرت سے استعمال کی ہے اور مختلف اہم امور کے اندر لفظ انذار استعمال کیا ہے۔ اسی لفظ انذار سے کے مادہ سے بنا ہوا ایک اور لفظ ہے جو روزمرہ رائج گفتگو میں زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور فقہ میں خصوصاً اس کا ذکر زیادہ ہے۔ متدین لوگ، مذہبی طبقہ اس اصطلاح سے انذار کی نسبت اس سے زیادہ مانوس ہے، اور وہ ہے نظر۔ نظر کرنا، نظر وفا کرنا، نظر پر عمل کرنا، یا نظر کے مطابق کوئی اقدام کرنا، قدم اٹھانا، اس سے واقف ہیں زیادہ متدین لوگ۔ انذار سے عموماً نہیں ہوتے، لیکن نظر سے آگاہ ہیں۔ دونوں ایک ہی مادہ سے بنے ہیں، نون، زال اور رے، نظر۔ فقہ میں نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے عمل کو واجب قرار دے جو اللہ کی جانب سے شریعت مقدسہ میں واجب نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں واجب قرار دیا، انسان خود اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے۔ جب انسان کی کوئی حاجت ہوتی ہے اور کوئی آرزو ہوتی ہے اس کے پورا ہونے کے لیے، یا کسی مشکل میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی الجھن میں ہے گرفتار، اس سے نکلنے کے لیے اپنے اوپر کوئی عمل لازم قرار دیتا ہے کہ اگر مجھے شفا مل جائے، صحت مل جائے، یا میری فلاں آرزو پوری ہو جائے، یا میری اولاد کو اگر صحت مل جائے یا انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، تو میں یہ عمل انجام دوں گا، مجھ پر لازم ہے۔ وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے انسان یہ کہے کہ میں روزہ رکھوں گا، کوئی یہ کہے میں زیارت کروں گا، کوئی یہ کہے میں حج کروں گا، کوئی یہ کہے میں کسی فقیر کو مدد دوں گا، کوئی مال خرچ کروں گا، یا کوئی ایسا کار خیر دیگر انجام دوں گا، مثلا مسجد بنا دوں گا، مدرسہ بنا دوں گا، کسی مستحق کی مدد کر دوں گا۔ یہ چیزیں لازم، واجب جو نہیں ہے، واجب کو نہیں کر سکتا نظر۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں شفا پا جاؤں تو نماز صبح واجب پڑھوں گا یا نماز یومیہ پڑھوں گا، یہ نہیں نظر کر سکتا، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے واجب ہے اس کے اوپر۔ یہ نظر، اس سے اگرچہ فقہ میں کثرت سے بحث ہوتی ہے اور متدینین، مومنین اس لفظ اور اصطلاح سے آشنا ہیں، لیکن اس کے معنی کی طرف کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ نظر، اس عمل کو نظر کیوں کہتے ہیں آپ؟
کہ اگر آپ کو شفا مل جائے، اگر آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کی آرزو پوری ہو جائے، اس کے نتیجے میں آپ نے جو عہد کیا ہے کہ میں یہ کام اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں، وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل کا نام نظر کیوں رکھا گیا ہے؟ تسمیہ کیوں ہوا اس کا؟ کوئی اور نام اس کے لیے کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ فقہ میں بھی بحث نہیں ہوتی، اور چونکہ یہ مفہوم بھی قرآنی ہے، انذار جس طرح سے قرآنی حقیقت ہے اور قرآنی معارف میں سے ہے، نظر بھی حکم قرآن کریم ہے۔ قرآن میں کثرت سے اس کا بھی ذکر آیا ہے، 4 یا 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور بعض ہستیوں کی نظر کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی تھی کہ اگر خدا مجھے اولاد دے تو میں اس کو راہ خدا میں وقف کر دوں گی، یا اسی طرح دیگر بعض آیات کے اندر دیگر موارد اور مواقع میں نظر کا مطلب ذکر کیا گیا ہے۔ خوب انذار ہو یا نظر ہو، دونوں چونکہ اساس لغوی اساس بنیاد ان کی ایک ہے، اور اسی بنیاد پر وہ عمل بھی انسان کرتا ہے اور انذار بھی انسان کے لیے ہے۔ انذار یا نذیر کو عموماً ہم ترجموں میں اگر دیکھیں تو ڈرانا، انذار کا ترجمہ ڈرانا کہتے ہیں، اور نذیر یا منذر ڈرانے والا۔ نظر میں ڈرانے کا ذکر نہیں کرتے، نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عہد کرنا، اپنے اوپر کسی آرزو یا مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی غیر واجب چیز کو واجب قرار دینا، لازم قرار دینا۔ وہاں پر اس کا ہم ڈر یا خوف معنی نہیں کرتے، لیکن انذار و نذیر و منذر میں ڈرانے والا اور ڈرانا معنی کرتے ہیں۔ خوب اس کا چونکہ انذار کا بھی اصل مادہ نظر ہے، اور نظر جو اصطلاح میں فقہ میں ہے اس کا بھی مادہ نظر ہے، دونوں کا مطلب ڈرانا نہیں ہے۔ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہ خطرے سے آگاہی، خطرے سے آگاہ ہونا، خطرے کا علم ہونا، یا خطرے کی خبر کسی کو دینا۔ اور بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ غیر معمولی خطرہ، ہولناک خطرہ، ایسا خطرہ جو انسان کے اندر ہول ایجاد کر دے۔ ہولناک خطرے کو اگر انسان جان لے، پہلے آگاہی حاصل کر لے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اور اس خطرے سے آگاہی دینے والا، ہولناک خطرے کی خبر دینے والا اور علم و آگاہی دینے والا، اس کو ہم منذر کہیں گے یا نذیر کہتے ہیں، اور اس عمل کو انذار کہتے ہیں۔ اور لغت میں استعمال ہوتا ہے نذیرۃ الجیش، یعنی قرآن میں نہیں، اہل لغت استعمال کرتے ہیں، قرآن سے پہلے بھی استعمال کرتے تھے، یعنی فوج کا وہ دستہ، وہ گروہ جو حملہ ور جنگجوؤں سے پہلے حالات کا جائزہ لینے جاتا ہے، اور دشمن کی صف بندی دیکھ کر آتا ہے، دشمن کی تعداد گن کے آتا ہے، اور دشمن کی جو پوزیشن ہے جنگی وہ دیکھ کر آتا ہے، ان کا جنگی ساز و سامان ملاحظہ کر کے آتا ہے۔ قدیم جنگوں میں ان کے گھوڑے اور ان کے گھوڑ سوار جنگجو، ان کے پیادہ فوج اور ان کے نیزے تلواریں اور ان کے جنگی تدارکات، جنگی انتظامات دیکھ کر جو گروہ آتا ہے اس کو نذیرہ کہتے ہیں عرب، ابھی بھی کہتے ہیں اس کو نذیر ہی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ دوسری زبانوں میں اس کے لیے دیگر الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ جنگ ایک ہولناک خطرہ ہوتا ہے، دشمن کا حملہ ہولناک خطرہ ہے، اس حملے کے نتیجے میں یہ مورد حملہ، مورد ہجوم جمعیت ختم بھی ہو سکتی ہے، ان کے گھر بار جلائے جا سکتے ہیں، ان کی آبادی پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، ان کی اراضی پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت خطرناک ترین مرحلہ جنگ کا ہوتا ہے۔ اس خطرے سے آگاہی کو وہ عرب نظر کہتے ہیں یا انذار کہتے تھے۔
اور یہی کام آج اگر ہم سمجھے تو اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں نہیں کرتے، چونکہ اردو والوں کو اردو سے ہی نفرت ہے. اردو والے اپنی اس زبان میں زیادہ گفتگو پسند کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو جس سے بیزار ہونا چاہیے تھا اصولاً ان کو انگلش میں. عموماً ہم ایک لفظ سنتے ہیں مختلف موقعوں پر، وہ ہے الرٹ یا ریڈ الرٹ. خطرے کی آگاہی، خبر، اور اس خبر کے مقابلے میں ہوشیاری. جیسے سیلاب، جب برسات کا موسم آتا ہے، گٹا بنتی ہے، تو پہلے پیشگوئی کر کے موسمیاتی محکمے کے مطابق، ان کے رصد کے مطابق بتا دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش کا اور شدید بارش کا امکان ہے، جس کے بعد سیلاب آئے گا، دریاؤں میں طغیانی آئے گی. یہ بارشوں سے پہلے یہ خبر جاننا، اس خبر کو لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اس خطرے سے بچنے کے لیے اہتمام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا کہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ہوشیار ہو جائیں، اپنا بندوبست کر لیں، اپنی حفاظت کر لیں، مال اموال اپنا مطمئن جگہ پہ پہنچا دیں، خود اپنی جانیں اور اپنا ساز و سامان محفوظ کر لیں. اس کو جسے ہم الرٹ کہتے ہیں یا وارننگ کہتے ہیں، وارننگ بھی نہیں، الرٹ زیادہ شاید مناسب لفظ ہے، خطرے کے لیے جو آگاہی دی جاتی ہے. یہ آج بھی موجود ہے کسی جگہ. اگر ہم مختلف جگہوں پر دیکھیں، آگ جہاں آگ بھڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے، پٹرول پمپوں پہ اور پٹرول ایندھن لے جانے والی گاڑیاں، ٹینکر کے اوپر ایک الرٹ لکھا ہوتا ہے، خطرہ لکھا بھی ہوتا ہے اور خطرے کا نشان بھی بنا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کام نہ کریں، سگریٹ نہ پئیں، آگ نہ سلگائیں یہاں پر، یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. یہ اسی کو انذار کہتے ہیں. پٹرول پمپ کے خطرے یعنی آگ کے خطرے کو نشاندہی کرنا، بتا دینا، خبر دے دینا. ایسی خبر جسے سن کر سننے والا ہوشیار ہو جائے اور خطرے سے بچنے کے لیے آمادگی پیدا کر لے اپنے اندر. اس قسم کی آگاہی دینے کو انذار کہتے ہیں. اور چونکہ عموماً خطروں کی آگاہی کو نظر کہتے ہیں، لہٰذا اس کا ترجمہ مترجمین نے روان ترجمہ کرنے کے لیے ڈرانا کر دیا ہے. خوب ڈرانے میں اور آگاہی دینے میں فرق ہے، چونکہ اس کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے. جب خطرے کا اعلان ہوتا ہے تو خوف انسان کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے، لیکن صرف خوف دلانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ خطرے سے آگاہ کرنا اور خطرے کی نوعیت بتانا اور اس نوعیت کے مطابق آمادگی کے لیے انسان کو ضروری خبر دے دینا. یعنی آگاہی صرف یہ نہ ہو کہ بارش ہونے والی ہے، نہ، ایسی خبر دینا جس سے مکمل تفصیلات آ جائیں کہ ہم نے یعنی خطرہ یا آنے والا خطرہ کس نوعیت کا ہے، کس شدت کا ہے، کس جہت سے آنا ہے، کون اس کی زد میں آئے گا، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کیا تدبیر کر سکتا ہے. جب خطرے کی مکمل آگاہی ہو جائے، آسانی سے انسان اس سے ہو سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے. جیسے وبا پھیلی ہے، کرونا وبا ہے، یا ڈینگی ایک وبا ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہے اور نقصان کر رہی ہے. کرونا وبا نے پوری دنیا کے اندر یہ نقصان پہنچایا، انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے. جو ہی یہ وائرس پیدا ہوا، یہ وبا پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد پھیلنا شروع ہوئی، ہر ملک میں انذار ہوا. ہر ملک نے اپنے عوام کو آگاہ کیا، میڈیا نے آگاہ کیا، حکومتوں نے آگاہ کیا، متعلقہ اداروں نے عوام کو آگاہی دی. آگاہی اس طرح سے نہیں دی کہ ایک وبا آ رہی ہے اور اس وبا سے صرف ڈرایا ان کو، بلکہ ایسی آگاہی دی ہے جس میں اس سے محفوظ رہنے کی بھی رہنمائی تھی. یعنی یہ بتایا کہ یہ
وبا ہے تنفس سے مربوط ہے. یہ وائرس انسان کے تنفس کے نظام پر حملہ ور ہوتا ہے. خوب یہ آگاہی انسان کو فائدہ دیتی ہے خطر سے بچنے کے لیے. یہ نہیں کہا کہ ایک بڑی مہلک بیماری آ رہی ہے اور جو انسان کو نابود کر دے گی. اتنا کہہ دینا یہ ڈرانا ہے، لیکن یہ آگاہی ایسی دینا کہ انسان اس کی نوعیت سے مکمل آگاہ ہو جائے. یعنی یہ تنفس کی بیماری ہے، وائرس ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان مبتلا آدمی کو ہاتھ نہ ملائے، اس سے فاصلے پہ رہے، اور چہرے پہ انسان اگر ماسک لگا لے، یا جو مبتلا ہے وہ ماسک لگا لے، یا جو مبتلا ہے وہ چلا جائے کسی علیحدہ جگہ پر اور لوگوں سے میل ملاپ اس کا کم ہو جائے. یہ سب تدبیریں اس آگاہی کے نتیجے میں ہیں کہ یہ کس نوعیت کا وائرس ہے. یہ وائرس کی نوعیت بتانا وقت سے پہلے انذار کے زمرے میں آتا ہے. یہ نظر ہے. وہ جو فقہی موضوع ہے کہ انسان کسی اپنی حاجت کے لیے، کسی آرزو کے لیے اپنے اوپر کوئی عمل واجب قرار دیتا ہے، وہ بھی اسی باب سے ہے. ہر چند بعض اہل لغت نے اضافی تکلف کیا ہے، اس کو علیحدہ معنی دینے کی کوشش کی ہے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور ایک ہی اساس ہے دونوں مطالب کی. چونکہ خطرے انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار رکھتے ہیں. خطرات مختلف نوعیت کے خطرات ہیں. کچھ خطرات کی انسان پرواہ کرتا ہے، کچھ خطرات کی انسان پرواہ نہیں کرتا. مثلاً عموماً ہم عام لوگوں کو دیکھیں، اس معاشرے کے اندر تاکید ہے، دین کی بھی تاکید ہے، اور صحت کے جو رہنما اصول ادارے ہیں وہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، یا ہاتھ جب آپ کا چہرے پہ یا منہ پہ جاتا ہے تو اس سے پہلے ہاتھ دھلا ہوا ہونا چاہیے. چونکہ ہاتھ آلودگی جسم کے اندر منتقل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہاتھ ہم عموماً آلودہ چیزوں میں ہی ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. ہاتھ کے اندر ہمیشہ آلودہ چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً ابھی آپ پین سے لکھ رہے ہیں، یہ پین روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں. ہماری نظر میں لیٹرین سب سے گندی جگہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی استعمال ہوتا ہے، وہ اتنی گندی جگہ نہیں ہے. گندگی ہوتی ہے دھل جاتی ہے، پانی استعمال ہوتا ہے صاف ہو جاتی ہے. لیکن یہ پین جب سے خریدا ہے اس کو دھویا نہیں ہے، آپ نے استعمال کیا ہے گندے ہاتھوں سے، آلودہ جگہ پر رکھا ہے، آلودہ ہاتھ سے پکڑا ہے. اسی طرح چابیاں ہیں آپ کے ہاتھ میں، یہ گندی ہیں. دروازوں کے کنڈے بار بار ایک دفعہ بھی زندگی میں کوئی نہیں دھوتا. مثلا یہ گھر بنا ہوا ہے 40 سال سے، اور کنڈا سارے آتے جاتے ہوئے بچے بڑے ہاتھ دھوئے ہوئے، ہاتھ دھوئے بغیر، ہر طرح کے آلودہ ہاتھ سے کنڈے کھولتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں میل کچیل جراثیم سب ان کنڈوں کے اوپر ہوتے ہیں. اسی طرح آپ روزمرہ استعمال کی جتنی چیزیں، لباس تو دھل جاتے ہیں، ہمارے لباس ہمارے گندے ہوتے ہیں، آلودہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میل جم گئی ہے، اسے دھو دیتے ہیں. لیکن یہ باقی چیزیں، موبائل کبھی نہیں دھویا آپ نے، چابیاں اپنی کبھی نہیں دھوئیں آپ نے، دروازوں کے ہینڈل کبھی نہیں دھویا آپ نے، پین اپنے نہیں دھوئے، دھونے سے خراب ہو جاتے ہیں. خوب ان کو آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد آپ کم از کم ہاتھ دھو لیا کریں. جب کھانے کا وقت آتا ہے، اتنی آلودہ چیزیں دن بھر استعمال کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو کھانے کے وقت دھو لیا کریں تاکہ یہ جراثیم سارے ہمارے اندر منتقل نہ ہوں. لیکن لاپرواہی برتتے ہیں ہم. شدید خطرہ ہے گندے ہاتھوں سے کھانا تناول کرنا، اس کے اندر خطرہ ہے، اور اس خطرے کو کم و بیش جانتے بھی ہیں لیکن نظر انداز کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اس کو چشم پوشی کر کے ہم گندے ہاتھوں سے کھانا کھا لیتے ہیں. کچھ خطرات ایسے ہیں جن کی بابت انسان حساس ہے زیادہ، ان سے گزرتا نہیں ہے، درگزر نہیں کرتا. اس قسم کے خطرے اگر انسان کو پیش آئیں تو وہاں پر ہوشیار ہو جاتا ہے، اور ان خطرات سے بچنے کے لیے تدبیر کرتا ہے، چارہ جوئی کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے یا اپنی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے کوئی. کچھ خطرات ایسے ہیں، اس میں نفسیات کا بھی اثر ہے.
نفسیاتی طور پر ہمارے دلوں کے لاشعور میں جو چیز خطرہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، بے شک اتنا خطرہ نہ ہو، ہم اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بجائے دوسری چیز زیادہ خطرناک ہے لیکن نفسیاتی طور پر ہمارے لاشعور میں وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب نہیں کرتے ہم۔ مثلا بعض حشرات ہیں وہ خطرہ نہیں ہے، جیسے چھپکلیاں ہیں، لال بیگ ہیں، یہ تو خطرہ نہیں ہے، کاٹتے نہیں ہیں انسان کو، لیکن نفسیاتی طور پر جیسے چوہے ہیں، وہ انسانوں کو تو نہیں کاٹتے، یہ درندے نہیں ہیں چوہے حشرات میں یا ان رینگنے والے جانوروں میں خوراک ان کی اور چیزیں ہیں، ان کی خوراک دوسرے جانور ہیں، انسان نہیں ہے اس کی خوراک، لیکن سب سے زیادہ انسان چوہے سے ڈرتا ہے، بڑے بڑے مردوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے چوہا دیکھ کر۔ یہ نفسیاتی خوف ہے، یہ حقیقی خوف نہیں ہے، کوئی بڑا خطرہ سامنے نہیں ہے۔ جس ماحول میں ہم پلے ہیں اس ماحول نے ہمارے لاشعور میں اس چیز کو خطرہ بنا کر پیش کر دیا ہے۔ یا کسی مردے کے پاس اکیلے میں بیٹھنا یا قبرستان میں جانا، تنہائی میں قبرستان میں بیٹھنا یا جانا، یہ خطرناک چیزیں ہیں ہمارے لیے، ان سے ہم خطرے محسوس کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی خطرے ہیں، یہ حقیقی خطرے نہیں ہیں۔ قبرستان میں آپ دن رات رہیں، آئیں جائیں، جب دن کو جائیں رات کو جائیں، مردوں نے تو کچھ نہیں کہنا آپ کو، نہ ہی وہاں کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نقصان پہنچانا ہے خطرناک ہیں، یہ زندہ لوگ خطرناک ہیں جن سے آپ نہیں ڈرتے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مرے ہوئے تو کوئی خطرہ نہیں ہے ان سے، یا یہ چھوٹے چھوٹے حشرات خطرناک نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو مہلک چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے خطرات ہیں۔ بعض اوقات خطرناک ترین چیزوں سے چونکہ نفسیاتی طور پر ہم متاثر نہیں ہیں، ان کے خطرے ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرناک نہیں ہیں، اور بعض اوقات یہ حشرات سے ہم ڈرتے ہیں، خطرہ چونکہ نفسیات میں یہ خطرہ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان خطرات کی طرف بھی انسان بہت اہتمام کرتا ہے، لیکن کچھ نوعیت کے ایسے خطرات ہیں جن سے بچنے کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے، جو ہی خطرے سے آگاہ ہوتا ہے فوراً بچنے کی تدبیر کرتا ہے، اور جب بچنے کی تدبیر کرتا ہے تو ایک تو ظاہری اسباب وسائل فراہم کرتا ہے خطرے سے بچنے کے لیے۔ فرض کریں باہر اگر خطرہ ہے تو دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، یا کسی دوسرے کی پناہ میں چلا جاتا ہے کہ آپ مجھے اس خطرے سے بچائیں۔ یہ ظاہری اسباب خطرے سے حفاظت کے لیے انسان انتظام کرتا ہے۔ جن لوگوں کو خطرہ ہے، جن کی جان کو، انہوں نے اپنے ساتھ محافظ رکھے ہوتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، اونچی دیواریں بنائی ہوتی ہیں۔ جہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے اچھا خاصا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ اس خطرے کو انسان نظر انداز نہیں کرتا، چونکہ جان کا خطرہ ہے اور سنجیدہ خطرہ ہے۔ جب ظاہری اسباب سارے انسان بروئے کار لے آتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، بے بس اور عاجز سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو توانائی ہے، وسائل ہیں، جو میرے اختیار میں جو کچھ ہے، اس کو سب کو بھی اگر میں کام میں لاؤں تو بھی یہ خطرہ نہیں ٹلے گا، چونکہ میرے بس میں نہیں ہے یا دوسروں کے بس میں نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پر ہم خطرے سے بچنے کے لیے اہتمام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے مدد لیتے ہیں کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی ہماری مدد کرے۔ جیسے کوئی انسان مریض ہوتا ہے، وہ شدید مریض ہو جاتا ہے، اس کی جان جب خطرے میں پڑ جاتی ہے، ہسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ محسوس ہو رہا، جب تک ڈاکٹر امید دلا دیں کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نظر نیاز نہیں کرتے، فیس کا انتظام کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کی فیس دیں گے۔ لیکن جب ڈاکٹر بھی تھوڑی مایوسی کا اعلان کر دیں، پھر ہم اس موت کے خطرے سے یا بیماری کے خطرے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس ذات پر ہمارا اعتقاد ایمان ہے۔ ظاہری اسباب یہاں پر غیر مؤثر نظر آتے ہیں، اب ہم ان غیبی اسباب
کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور غیبی اسباب کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کی پسند ہیں، جو چیزیں اللہ کو، جو اعمال اچھے لگتے ہیں یا انسان انجام دے تو اللہ کی ذات راضی ہے ان اعمال پر، ان اعمال کو انسان فقط خدا کے لیے کہ میں یہ عمل اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں، اللہ نے نہیں قرار دیا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے یہ عمل اگر میں کروں. جیسے فقیر کو کھانا دینا، کسی نادار کی مدد کرنا، کوئی مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کوئی اور بھلائی کا، خیر کا کام کرنا، یا عبادی کام کرنا. عبادتیں اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں وہ بھی، اور جو نہیں قرار دی واجب، لیکن عبادت اللہ کی محبوب چیز ہے، پسند ہے اللہ تعالیٰ کی، مطلقہ اللہ کی رضا عبادت کے اندر ہے. اس لیے انسان کسی غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ میں یہ اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں تاکہ اللہ کی ذات اس سے خوش ہو، اور خوش ہونے کی صورت میں مجھے اس مصیبت سے، خطرے سے بچا لے، نکال دے. نظر بھی در حقیقت خطرے سے آگاہی ہی کا نام ہے. اگر انسان خود خطرے سے آگاہ ہو جائے، اور چونکہ یہ وہ آگاہی ہے جس کے اندر انسان کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ آپ خطرے سے بچنے کے لیے ہوشیاری بھی موجود ہو آپ کے اندر، یعنی فقط آگاہی نہیں ہے، ہوشیاری بھی ساتھ ہے. ایسی خبر دینا جو ہوشیار بھی کرے انسان کو، آمادہ بھی کرے انسان کو. انسان متوجہ ہو گیا خطرے کی طرف کہ بچہ مریض ہے یا کوئی عزیز رشتہ دار مریض ہے، اور ظاہری اسباب اس سے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے ناکافی اور غیر مؤثر ہیں، تو غیبی اسباب اسے بچا سکتے ہیں اپنے ایمان اعتقاد کے مطابق. غیبی اسباب کس طرح سے میں فعال بناؤں، غیبی اسباب کا مجھے تعاون حاصل ہو، اس کے لیے جس کے اختیار میں ہے یہ غیبی اسباب، اس کی رضا کے لیے کوئی انسان کام انجام دیتا ہے تاکہ وہ یہ کام دیکھ کر راضی ہو کر ان غیبی اسباب کے ذریعے سے مجھے خطرے سے باہر کر دے. پس نظر اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنا نہیں کہلاتا. نظر جیسا عموماً فقہ میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، یہ لازمہ ہے یا نتیجہ ہے نظر کا. اصل نظر خطرے سے آگاہی ہے، اور خطرے سے آگاہی کے بعد خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے تدبیر ہے. ایک ہوشیاری انسان میں آتی ہے، اور اس ہوشیاری کے بعد انسان اپنے اعتقاد ایمان کے مطابق ایک تدبیر کرتا ہے، اپنے اوپر کوئی کام لازم قرار دیتا ہے، وہ لازم جو مسبب الاسباب کی پسند کا ہے تاکہ وہ مجھے اس خطرے سے بچائے. نظر عموماً ایسے ہی ہوتی ہے، اگر شفا پا جاؤں، اگر سلامتی کے ساتھ مقصد پہ پہنچ جاؤں، سفر بخیر تمام ہو، مثلا نظر یہ کرتا ہے کہ اگر میرا عزیز یا میں خود اس سفر میں کسی خطرے کے بغیر، کسی حادثے کے بغیر ہم مقصد تک، منزل تک پہنچ جائیں تو ہم یہ کام کریں گے. اسی کو نظر کہتے ہیں. نظر بھی اسی بنیاد پر ہے. خطرے کی نشاندہی یا خطرے کی آگہی، اس خطرے کی آگاہی کے مطابق، چونکہ وہ خطرے کی آگاہی مکمل ہے، اس میں خطرے کی نوعیت کا علم ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کیا تدبیر کارگر ہو سکتی ہے، اور وہ تدبیر انسان کو لگتی ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے. لہٰذا اللہ کی رضا کا کوئی کام اپنے اوپر لازم قرار دینا، یہ خطرے سے بچنے کی وجہ سے اس کو نظر کہتے ہیں، نہ کہ کوئی غیر واجب چیز اپنے اوپر واجب قرار دینا. مثلا کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آرزو، کوئی مقصد، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنے اوپر کوئی چیز واجب قرار دے، یہ نظر کے زمرے میں نہیں آتا. نظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مشکل، کسی مصیبت، کسی الجھن، کسی حاجت کی خاطر یہ چیز اپنے مشروط ہوتا ہے نا. نظر یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے، اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے، ضروری نہیں کہ اپنا ذاتی ہو یا اپنے خاندان کا ہو. کوئی انسان نے نظر کرتے اپنے ملک کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے کسی فرد کے لیے، کسی شخص کے لیے. مثلا کوئی انسان نظر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رہبر معظم کو صحت دے دے تو میں یہ کام کروں گا. یہ بھی سب نظر ہی کے زمرے میں ہے، یعنی ایک خطر ہے، مجھے نہیں
کسی اور کو خطر کو درپیش ہے، کسی سرزمین کو خطرہ درپیش ہے، کسی شہر کو خطرہ درپیش ہے، کسی جمعیت کو خطرہ درپیش ہے، اس خطرے سے آگاہی کے بعد، آگاہی کے نتیجے میں، چونکہ یہ آگاہی انذاری آگاہی یا نظری آگاہی جس کے اندر ہوشیاری بھی موجود ہوتی ہے، چونکہ خطروں کے مقابلے میں انسان ہوشیار ہو جاتا ہے، یہ آگاہی ہی ہوشیاری دیتی ہے انسان کو، اسی کے اندر یہ خصوصی ہے، ورنہ ہر آگاہی انذار نہیں ہے۔ آپ کسی کو اگر کہہ دیں کہ ابھی 10 بجے ہیں تو یہ انذار نہیں ہے، یہ آگاہی ہے۔ کسی کو کہہ دیں چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، یہ آگاہی ہے، لیکن یہ انذار نہیں ہے، چونکہ کسی خطرے سے نہیں آگاہ کیا۔ برفرض اگر کسی خطرے سے بھی آگاہ کر دیں ہم، لیکن اس خطرے کے آگاہی کے اندر ہوشیاری کا پہلو نہ ہو تو وہ بھی انذار کے زمرے میں نہیں آتا۔ انذار اس آگاہی کو کہتے ہیں کہ وہ خطرے کے بارے میں ہو اور خطرے کے متعلق انسان کو ہوشیاری بھی دیتی ہو، اس ہوشیاری کے نتیجے میں انسان تدبیر کرے خطرے سے بچنے کے لیے۔ اس نوعیت کی آگاہی کو انذار بھی کہتے ہیں اور نذر بھی کہتے ہیں۔ نذر خود آگاہ ہونا اور انذار دوسروں کو آگاہ کرنا ہے۔ اب یہاں جو متقین ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انذار نہیں ذکر کیا کہ ان کو اگر انذار کیا جائے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں تھا کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں یہ، اور ایمان رکھتے ہیں بما انزل، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن جب دوسرا طبقہ ہٹ دھرم طبقہ آیا ہے، جہود طبقہ آیا ہے، معاند طبقے کی باری آئی ہے، ضدی طبقے کی باری آئی ہے، جو آگاہی رکھنے کے باوجود بھی کفریہ روش ہے ان کی، یعنی انکار، نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا، قبول نہ کرنا، اور نظر انداز کرنا، چشم پوشی کرنا، پشت پردہ ڈال دینا، پس پشت ڈال دینا، کہ عموماً ہم روزمرہ کاموں میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو، جیسے میں نے یہ مثالیں بارہا دی ہیں، تقویٰ کی باس میں بھی دی ہے اور انذار میں بھی، چونکہ اس میں بھی حفاظتی عمل، یعنی وہ آگاہی جو حفاظت کے لیے انسان کو اکساتی ہے، اس کو انذار کہتے ہیں۔ مثلا پوری دنیا میں یہ قانون ہے، پاکستان میں بھی ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے، کہ یہ لیبر مستری جب کام کرتے ہیں، خطرناک کام کرتے ہیں، تو یہ حفاظتی انتظام کے ساتھ کریں۔ مثلا اگر تعمیراتی کام ہے تو سر پہ ہیلمٹ پہنیں، پاؤں میں وہ بڑے جوتے پہنیں موٹے سول والے، تاکہ اگر کوئی چیز گرے بھی ان کے پاؤں پر تو پاؤں محفوظ رہے۔ ان کے سر پہ کوئی چیز گرتی ہے، اگر ماحول ایسا ہے کہیں سے کوئی چیز چھوٹ کے، کھل کے، ٹوٹ کے گر سکتی ہے، غلطی سے گر سکتی ہے، یہ محفوظ رہیں۔ یہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ خطرات ہیں، لیکن ان کی روش کفریہ ہے، یہ اس خطرے کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، جانتے ہوئے آگاہ ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے، کئی دفعہ اینٹ لگی سر میں، سر ٹوٹ گیا، بندہ فوت بھی ہو گیا یا زخمی ہو گیا، یا جہاں کھڑا ہوا ہے وہ جگہ مناسب نہیں ہے، یا پاؤں میں چپل پہن کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو، یہ دین نہیں ہے چونکہ عام روزمرہ زندگی کی امور ہے، لیکن انداز ان کا کفریہ ہے۔ کفریہ یعنی خطرات کو نظر انداز کرنا، حقائق کو نظر انداز کرنا، قوانین کو نظر انداز کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے، لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر پابند کریں انہیں کہ آپ نے حتماً یہ حفاظتی تدبیر کر کے کام کرنا ہے، یہ چھوڑ جاتے ہیں، کام چھوڑ جاتے ہیں کہ یہاں پابندیاں ہیں، ہم کسی دوسری جگہ جا کر کام کریں گے جہاں یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ یہ روزمرہ کے کام ہیں جو ہم کر بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ روش، یہ کافرانہ روش ہے۔ یہ مومنانہ روش، مومن یعنی جو امنیت کے ساتھ کام کرتا ہے، حفاظت کے ساتھ کام کرتا ہے، اطمینان اور اعتماد دے کر اور لے کر کام کرتا ہے، وہ مومنانہ روش ہے۔ مومن اس طرح لاپرواہ، بے باک اور جری نہیں ہوتا، متجری نہیں ہوتا۔ مومن پہلے دیکھتا ہے کہ
امن کی ضرورت ہے اور امن کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہ تمام امنیت کے وسائل کو بروئے کار لا کر اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے۔ لیکن کافر جو ہر چیز کو نظر انداز کر رہا ہے، اس نے سننا بھی نہیں ہے۔ مومن کو انذار چاہیے، جہاں پر مومن بھی خطرات کی لاپرواہی کرتا ہو، خطرات سے چشم پوشی کرتا ہو اور خطرات کے متعلق ہٹ درمی دکھاتا ہو، اس وقت اس کو بھی انذار کی ضرورت ہے، اس کو بھی انذاری ہدایت کی ضرورت ہے، چونکہ بیچ میں خطرہ ہے، موضوع خطرہ ہے اور یہ خطروں کی پرواہ نہیں کر رہا۔ مثلاً ایک مومن ہے، وہ سفر کر رہا ہے، سفر کر کے گاڑی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مثلاً ہے مومن ہے لیکن غیر محفوظ انداز سے سفر کرتا ہے، یا سردی میں جا رہا ہے اور سردی سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر انتظامات نہیں کر رہا ہے، یا شدید گرمی میں ہے اور پرواہ نہیں کر رہا۔ خوب اس کو یہاں انذار کی ضرورت ہے، یعنی اس خطرات کے میں کودنے والا، خطرات کی نسبت بے باک، خطرات کی نسبت لاپرواہ کو انذاری ہدایت کی ضرورت ہے، انذاری آگاہی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر پرواہ کرنے والا ہے، متقی ہے، متقی یعنی پرواہ کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس نے حفاظتی تدبیر کا اہتمام کیا، چونکہ ہے، متقی یعنی محفوظ انسان، اس کے لیے انذار نہیں بنتا، کافر کے لیے انذار بنتا ہے۔ خوب کافر اگر خطرات سے لاپرواہ ہو گیا ہے تو اسے انذار کے ذریعے متوجہ کیا جائے گا، اور جب انذار کیا جائے، خوب اس صورت میں اس کی کفر کی حالت دیکھیں ہم، اگر لا علمی کی وجہ سے غیر محتاط ہے، انذار سے محتاط ہو جائے گا، چونکہ خطرے کا اس کو علم نہیں تھا۔ جو ہی خطرات سے اس کو آگاہ کیا، فوراً ہوشیار ہو گیا، فوراً آمادہ ہو گیا، فوراً اس نے سارے اسباب وسائل مہیا کر لیے ہیں خطرے سے محفوظ ہونے کے لیے۔ انذار نے نتیجہ دیا، ہدایت پا گیا۔ لیکن اگر ہٹ درم کافر ہے اور ضدی کافر ہے اور معاند کافر ہے اور جاحد کافر ہے، جو کفر کی شکلیں قرآن نے ذکر کی ہیں، اگر یہ اس قسم کا کافر ہے تو انذار کریں یا نہ کریں، اس کے لیے مساوی ہے، اس کو خطروں کا علم بتائیں یا نہ بتائیں، دونوں صورتوں میں اس نے ٹھانی ہوئی ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے یہ کرے گا۔ لہٰذا اس انسان کے لیے انذار غیر مؤثر ہے، اس کو یہ آگاہی دینا خطرات کی، چونکہ یہ پہلے سے آگاہ ہے ان خطرات سے اور کودا ہوا ہے ان کے اندر، یا اگر آگاہ نہیں ہے، ہم نے اس کو آگاہی دینی ہے، ہماری آگاہی کے بعد بھی یہ اسی ہٹ دھرمی پر قائم رہے گا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا اس صورت میں۔ اس لیے ان کے متعلق ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے الذین کفروا، یعنی یہ جاہدانہ روش جن کی ہے ہٹ درمی کی، اور نہ وہ جو اس وقت ہمارے ٹائٹل کی وجہ سے کافر کہلاتے، یعنی غیر مسلم۔ آپ مسلمانوں کو بھی دیکھیں، انذار کر کے دیکھیں، جو بظاہر اسلامی عنوان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو دیکھیں، یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں، مذہبی بھی ہیں، ان مذہبیوں کو آپ انذار کر کے دیکھیں۔ حتیٰ مذہبی سے بھی آگے ذرا ایک کیٹیگری اور آگے فرض کر لیتے ہیں ہم، علماء بھی ہیں، عالم ہیں، جانتے ہیں، دین پڑھے ہوئے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو ساری آیات روایات پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن خود جب اس ممنوع کام میں داخل ہوتے ہیں، کوئی بھی غلط کام، ان کو اگر روکیں آپ کہ یہ کام نہ کریں، آپ روکتے نہیں ہیں، نہ روکیں تو بھی انہوں نے یہ کام کرنا ہے، آپ روکیں تو بھی انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ جو مثلاً جھوٹ بولتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں، جو بدگمانی پھیلاتے ہیں، جو تفرقہ ڈالتے ہیں، اب یہ جو تفرقہ باز طبقہ ہے سارے مسالک کے اندر موجود ہیں، خوب انہیں آپ کہیں کہ تفرقہ نہ ڈالو تو بھی انہوں نے تفرقہ ڈالنا ہے۔
آپ تفرقے کے نقصانات ان کو بتائیں، تفرقے کی آیات ان کو پڑھ کے سنائیں، پوری آگاہی دیں کہ آپ کے تفرقے کے نتیجے میں کیا کچھ ہوگا، کیا آگ لگے گی، یہ پھر بھی یہ کام کریں گے۔ یا سیاسی یہ طبقہ، انہیں آپ بتائیں کہ یہ حرکات جو آپ کر رہے ہیں اس سے ملک کمزور ہو جاتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، سلامتی امنیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، آپ ان کو آگاہی دیں۔ پہلے سے آگاہ ہیں کہ ہمارے کاموں کی وجہ سے یہ کچھ ہوگا، لیکن اقتدار کی وجہ سے، اقتدار پرستی کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، ہر چیز سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ یہ کفریہ انداز ہے، کفریہ سیاست ہے۔ یہ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، قبول کرنے والے نہیں ہیں یہ۔ خوب اب ان کا کیا کریں؟ آیا ان کے حوالے کر دیں سب کچھ، یہ جنہوں نے نہیں ماننا؟ ایک صورت یہ ہے کہ خود ان کا کیا ہوگا، ایک یہ ہے کہ ان کی اس روش سے دوسروں کے لیے جو خطرات بنتے ہیں وہ آگے قرآن کریم میں آئے گا کہ اگر ان کی اس معاندانہ روش سے ان کو خطرات درپیش ہیں اور آپ ان کو خطرات سے آگاہ کریں اور یہ خود خطرات سے بچنے والے نہیں ہیں، انذار سننے والے نہیں ہیں، اس صورت میں آپ انہیں چھوڑ دیں۔ آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، انہیں اللہ کے سپرد کر دیں، ان کا انجام اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اور وہ حتمی ہے ان کا انجام۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر ان کی اس کفریہ روش سے، اس ہٹ درمی سے معاشرہ خطرے میں ہے، انسان خطرے میں ہے، ملک و مملکت خطرے میں ہے، دوسرے لوگ اس سے جیسے تفرقہ باز ہیں، جیسے فسادی ہیں، جیسے دہشت گرد ہیں، جیسے اور جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ جتنے مجرمین ہیں کھل مکھلا جرائم کرتے ہیں، یہ ان کو ان خطرات سے اگر آگاہ بھی کریں باز آنے والے نہیں ہیں۔ خوب انذار ان پر غیر مؤثر ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ ان کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے اور یہ دوسروں کو خطرات میں ڈالنے کے لیے ہر قدم اٹھاتے جائیں نہ۔ دوسری صورت میں ان کے لیے پھر دوسرے طبقے کو حکم ہے کہ آپ نے ان کو لگام دینی ہے، جہاں تک یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ، لیکن جب یہ دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بن رہے ہیں وہاں پر آپ نے ان کو لگام دینی ہے، چونکہ یہ خود باز آنے والے نہیں ہیں، رکنے والے نہیں، آگاہی نہیں، عملاً ان کو آپ نے پابند کرنا ہے ان قوانین کا اور ان حدود کا۔ یہی آیہ کریمہ جو یہاں ہے اسی سے ملتی جلتی سورہ مبارکہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ ایک جیسے الفاظ ہیں سورہ بقرہ کی اس 6 آیت میں اور سورہ مبارکہ یاسین کی 10ویں آیت میں۔ سورہ یاسین میں البتہ ایک سیاق ہے پورا ان کے بارے میں کہ اس طبقے کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا۔ سورہ یاسین آغاز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ کتاب ہے، کتاب عزیز ہے، آپ صراط مستقیم میں مقصد یہ کہ آپ انذار کریں، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ان کے آباء کو انذار کیا گیا، وہ منذر نہیں ہوئے، انہوں نے توجہ نہیں کی، غافل تھے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان سب پر بات ثابت ہو گئی، حق واضح ہو گیا ان کے لیے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے اور نہ لانے والے ہیں۔ ان کا بندوبست ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو باز نہیں آتے، انذار کے نتیجے میں نہیں رکتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں اور خطرات میں پھر بھی ڈال دیتے ہیں۔ انہیں اللہ نے ان کے لیے پورا انتظام کیا ہوا ہے، ان کے گلوں میں زنجیریں باندھی جائیں گی اور یہ ٹھوڑیوں تک اس کے اندر بندھے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، ان کے آگے بھی 7 دیواریں اور پیچھے بھی دیواریں، یہ ان کوٹھڑیوں میں بند کیے ہوں گے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فہم لا یبصرون، ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے جائیں گے جو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے مساوی ہے، برابر ہے، آپ ان کو انذار کریں یا انہیں انذار نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اب یہاں پر اس موضوع کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کون انذار ہوتا ہے، یعنی آپ انذار کریں، آگاہی دیں اور آگاہ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، خطرے کی طرف بڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور خطرات سے بچنے کے لیے تدبیر کرتا ہے۔ من اتبع الذکر، جو ذکر کا تابع ہوتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور جو پرواہ کرتا ہے رحمان کی، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کو آپ بشارت دے دیں جن کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی انذار ان پر اثر کرتا ہے اور ہوتے ہیں انذار۔ کتنے ایسے غیر مسلم کافر ہیں، مصطلح کافر، ان کو لا علمی کی وجہ سے اس وقت حق سے دور ہیں، حقیقت سے دور ہیں، ان کو جو ہی آگاہی ملتی ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں، فوراً آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہٹ دھرم ہیں، جو پختہ ہیں، جو راسخ ہیں، جنہیں 100 دفعہ بھی آگاہی دیں اور 100 افراد بھی اور انبیاء بھی آگاہی دیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا علم تھے، انہیں جب انذار کیا تو وہ فوراً خطرہ سمجھ بھی گئے اور خطرے کے نتیجے میں ہوشیار ہو کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ایمان لے آئے، حفاظتی تدبیر کر لی۔ اور یہود جو پہلے سے متدین تھے، مذہبی تھے، علماء تھے، پڑھے لکھے تھے، آسمانی کتابوں سے، نبیوں سے آشنا تھے، جب انہیں پیش کیا، یہی انذار کیا، ایک نے بھی قبول نہیں کیا۔ چونکہ یہ مذہبی طبقہ ہٹ دھرم تھا، وہ غیر مذہبی طبقہ وہ کافر تھا، لیکن لا علمی کی وجہ سے اس نے حق چھوڑا ہوا تھا۔ جو ہی علم ہوا اس کو فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں۔ ذکر کا پہلے معنی کیا ہے، یہاں بھی جب وقت آئے گا تفسیر میں تو وہاں معنی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے خطبات جمعہ میں اس کا معنی مفصل کیا ہے، ذکر کس کو کہتے ہیں۔ وخشی الرحمن، خشیت و ذکر، خشیت و اتباع ذکر دو ضابطے ہیں جو انسان کو انذار کے لیے آمادہ کرتے ہیں، یا انذار اثر کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اتباع ذکر کرتے ہیں اور خشیت رحمان رکھتے ہیں، یعنی پرواہ کرتے ہیں۔ خوب، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ انذار کا موضوع چل رہا ہے، یہاں اس کو اس حد تک بیان کرتے ہیں، باقی موضوع انشاءاللہ انذار کی بات تفصیل سے جیسے جیسے آتی جائے گی بیان کریں گے۔ خوب، یہاں ان لوگوں کی جو کیفیت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ کیوں مساوی ہے انذار و عدم انذار ان کے لیے۔ ان کی کیفیت اللہ نے بتا دی ہے کہ یہ یہاں آ پہنچے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے کان اور دل بند ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بہت عظیم عذاب، بہت بڑا عذاب ان کے لیے آمادہ ہے۔ اس روش کا نتیجہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ خوب، یہ بہت اہم موضوع یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، انسان کا دل مختوم ہو جاتا ہے اور انسان کے کان مختوم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور انسان کی آنکھیں، ان کے اندر غشاوہ آ جاتا ہے، وہ مغشی ہو جاتی ہیں انسان کی آنکھیں۔ اس کیفیت میں جب انسان فرد مبتلا ہو یا ایک امت، ایک قوم پوری مبتلا ہو، جیسا اس وقت ہے، یہی چیزیں، بند دل، بند کان اور بند آنکھیں، اس کیفیت والا معاشرہ
اس کا کیا انجام ہے اور وہ کیوں یہاں پہنچتا ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے، اور اس کا انجام عذاب عظیم ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔